نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والنساء والولدان 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 والولدان
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ تمام تر تعریفات کبریائی اور عظمت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات ہے، اور تمام تر جائز درود و صلاۃ و سلام نبی الکل ختم الرسل سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ سامعین گرامی قدر، انسانی معاشرہ ہمیشہ ہی اچھائی اور برائی کا مجموعہ رہا ہے، جہاں پر برائی کی طاقتیں معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لینے کی جستجو اور کوشش کرتی رہتی ہیں، اس کے ساتھ ہی اس برائی کو ختم کرنا، انجام تک پہنچانے والی طاقتیں بھی برسرے بیکار ہوتی ہیں، ان کے خلاف نبرد آزما رہتی ہیں، اور یہ کشمکش جب لڑائی جھگڑے اور جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے تو دین اسلام کی اصطلاح میں اسے جہاد سے آگے بڑھ کر قتال کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ جو قتال یا جہاد ہے اس کو دین کے اندر نافذ کرنے یا فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے فساد، خرابی، شورش اور ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں بھی یہی بات کہی گئی۔ سورہ البقرہ فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ اگر اپنے بندوں کے ذریعے ظالموں کو ختم نہ کرے تو یہ زمین فساد اور شورش سے بھر جائے اور ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آئے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے امن قائم رکھنے کے لیے، اور اس امن کا تعلق صرف مسلمان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس دنیا کی دھرتی میں رہنے والے ہر مذہب اور ہر مسلک کے آدمی کو اگر امن پہنچانا ہے، اگر سکون سے زندگی کا موقع فراہم کرنا ہے تو اس کا واحد راستہ جہاد کا راستہ ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے بھی کہی ہے، فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر
بد امنی کا خاتمہ نہ کیا جائے، اگر ظالم کی رسی کو دراز رہنے دیا جائے، اگر ظلم کا خاتمہ دنیا سے نہ کیا جائے، فرمایا نہ کوئی مندر باقی رہے، نہ کسی گرجا میں امن رہے، نہ کسی کے اپنے غیر مسلم کے عبادت خانوں میں سکون رہے، اور نہ ہی اللہ کی مساجد کے اندر امن قائم رہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، یہ ساری کی ساری جگہ امن سے نہیں رہ سکتی کہ جب تک دنیا سے ظلم اور ظالم کا خاتمہ نہیں کیا جاتا، اور ظلم اور ظالم کے خاتمے کے لیے جہاد کا راستہ، قتال کا راستہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ اور جہاد اس لیے کرنا بھی ضروری ہے کہ مالک کائنات نے یہ فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اگر تم دنیا میں عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو اور اپنے دشمن کے دل میں اپنا روب یا اپنی دھاک بیٹھانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو جہاد اور قتال کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور قرآن مجید نے یہ بات بھی بتائی کہ تمہاری بچت، تمہارا سکون، تمہاری عزت اور تمہاری زندگیاں صرف جہاد کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنا اسلحہ اٹھا کے رکھنا، اگر کبھی اجتماعی شکل میں نکلنے کا موقع ملے تو بھی نکلنا، اگر کبھی انفرادی شکل میں نکلنے کا موقع بنے تو بھی نکلنا، لیکن یہ ہتھیار اٹھا کے رکھنا، کیونکہ تمہاری بچت اور تمہاری حفاظت صرف اسی کے اندر ہے۔ ظالم کے دل میں تمہارا روب اور کافر کے دل میں تمہارا خوف صرف اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ تم جہاد کے میدانوں کو سجا کے رکھو، تم جہاد کی صفوں کو سیدھا رکھو، اور تم جہاد کی تلوار یا جہاد کا ہتھیار اٹھا کے رکھو، یہی تمہارے پاس صرف اور صرف ایک عزت کا راستہ ہے۔ اور جہاد اس لیے بھی ہے، ظالم تم پہ حملہ کرے گا، کافر تمہاری زندگیاں نوچے گا، تمہارا دشمن تمہارے بندوں کو قتل کرے گا، پھر یہ تمہاری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ اپنے بندے مرواتے رہو، اپنی عزتیں لٹاتے رہو، اپنی جانوں کو غیر محفوظ کر کے ظالم کے سامنے ڈال کے رکھ دو، بلکہ اپنے مقتولین کا، اپنے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے تمہیں جہاد کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال کتب علیکم القصاص فی القتلى، جب تمہارے شہداء ہوں گے تمہیں مارا جائے گا، تمہارے بچوں کو نوچا جائے گا، تمہاری عزتوں کو لوٹا جائے گا، پھر تم آرام سے نہیں بیٹھو گے، بلکہ تمہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، چونکہ اس سے بڑا زمانے میں کوئی منافق نہیں قدیم جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، اور کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تمہارے لیے راستہ صرف یہی بچے گا، اگر ظالم تم پہ حملہ کرتا ہے، تمہاری بستیوں کو تباہ کرتا ہے، اور تمہارے مسلمان بھائی بہنوں کی عزتوں کو ان کی جان مال کا دشمن بنتا ہے، فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلى،
پھر اپنے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے، ان کے خون کا قیمت چکانے کے لیے ایک ہی راستہ تمہارے پاس بچتا ہے، اور وہ قتال کا راستہ ہے، وہ ظالم کے ظلم کے پنجے کو توڑنے کا راستہ ہے۔ اور فرمایا جہاد تمہارے تمام کے تمام مسائل کا حل بھی ہے، تمہارے دکھوں کا علاج بھی ہے، تمہارے غموں کا مداوا بھی ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ فإن الجہاد فی سبیل اللہ تبارک و تعالی باب من ابواب الجنت ینجی اللہ تبارک و تعالی بہ من الہم والغم۔ یہ مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ روایت صحابی رسول عبادہ ابن صامت بیان کرتے ہیں، کائنات کے امام کا ارشاد یہ ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور پھر یہ بھی فرمایا فَإِنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور پھر فرمایا يُنْجِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ، اللہ مالک کائنات تمہیں جہاد کی برکت سے تمہارے دکھوں کا علاج کریں گے، تمہارے غموں کا علاج کریں گے۔ آج اگر آپ غور کرتے ہیں، ساری کی ساری امت مسلمان دکھی ہے، سارے اسلام کا ماننے والا طبقہ پریشان ہے، آئے دن نئی آفات، مسائل تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی درد دل رکھنے والا اس سے نکلنے کی کوشش اور جستجو اور ہمت کر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کے مطابق، کوئی بیانات کی حد تک محدود ہے، کوئی جلوس ریلی کی شکل میں چل پڑا ہے، کوئی اپنے مذاکرات کی طرف بڑھ رہا ہے، کوئی کسی قسم کا طریقہ اختیار کر رہا۔ اس غم کی وادی سے نکلنے کے لیے، دکھوں کی دلدل سے چھٹکارا پانے کے لیے، لیکن راستہ پھر بھی نہیں مل رہا، حالات پہلے سے زیادہ دگرگوں ہو رہے، دکھوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ ایسے میں پھر اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنیے اور اس پہ عمل کیجئے۔ فرمایا ینجی اللہ تبارک و تعالی بہ من الہم والغم، تمہارے معاشرتی مسائل کیوں نہ ہو، تمہارے سیاسی مسائل اور غم کیوں نہ ہو، تمہارے معاشی مسائل کیوں نہ ہو، تمہارے عالمی مسائل کیوں نہ ہو، تمہارے امن کے مسائل کیوں نہ ہو، سارے کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور اللہ کے راستے میں اپنی جوانیاں اور اپنے جذبات کو لے کے چلو۔ حضرات ذی وقار، جہاد کے ان مقاصد اور جہاد کی ضرورت اور اہمیت کی بنا پر پھر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی ہے۔ خود نبی کائنات علیہ السلام سے کہا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ اللہ کے راستے میں قتال کیجئے، اور صرف خود قتال نہیں کرنا بلکہ فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، خود بھی جہاد کے لیے نکلو، قتال کے لیے نکلو، اور اپنے ماننے والوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو بھی قتال کی ترغیب دو، اس پہ ابھارو اور اس پہ کنونس کرو، انہیں جہاد کے لیے تیار کرو۔ اور پھر کہیں قرآن مجید نے جہاد کو ایک تجارت کہہ کے مسلمانوں کو دنیاوی اعتبار سے تجارت اور منافع کا ایک منظر قائم کر کے ترغیب دینے کی کوشش کی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین. ہم تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلانے والی ہے. اللہ کے ساتھ ایمان لائیے، جہاد کیجئے، اپنے مال سے اپنی جان سے جہاد کیجئے. فائدہ کیا ہوگا اس تجارت کا؟ یہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، ایمان اپنے دل میں جمع کرنا ہے، جہاد اپنے جذبوں میں شامل کرنا ہے، مال جان سے باہر نکلنا ہے، یہ ساری کی ساری آپ کی انویسٹمنٹ آپ کو فائدہ کیا دے گی؟ یغفر لکم ذنوبکم، پہلا منافع یہ ہوگا کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں جنات میں اپنی جنتوں کا مالک و وارث بنائے گا. تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ تمہیں نصیب ہوگا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور چوتھا فائدہ کیا ہوگا؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور پھر اس کے بعد جس بات کو تم پسند کرتے ہو وہ یہ کہ تمہیں نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے فتح اور کامرانی و کامیابی ملے گی. اور آخری فائدہ یہ ہوگا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے بڑی خوشخبری کا راستہ ہے اور یہ مومنوں کے لیے بڑی ہی بہترین تجارت ہے جس کی ترغیب اور جس کی توجہ قرآن اپنی ان آیات بینات کے اندر ہمیں دلا رہا. جہاد کی ترغیب کا ایک بڑا ہی تاریخی واقعہ مسلمان کی تاریخی زینت بنا ہے. بصرہ کے نواح کے اندر گرد و پیش میں دشمن مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتا ہے. عبد الواحد ابن زید بصری رحمت اللہ علیہ اس علاقے کے بہت مشہور عالم دین ہیں، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کے وعدوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اسی علاقے کی خاتون جو بڑی ہی نیک اور پرہیزگار ہیں، ابراہیم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جناب عبد الواحد ابن زید امام کی گفتگو کو سنا. حضرت امام نے نوجوانوں کو ترغیب دینے کے لیے جنت کی حوروں کا تذکرہ بھی کیا. ابراہیم رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس آتی ہیں اور درخواست کرتی، کہتی میرا بیٹا ابراہیم بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اس علاقے کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے وڈیرے خاندان والے وہ مجھے میرے بیٹے کے لیے رشتوں کی پیشکش کر رہے ہیں، لیکن مجھے آج تک کوئی لڑکی پسند نہیں آئی اپنے بیٹے کے لیے. یہ جس حور کا آپ نے تذکرہ کیا ہے یہ حور مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند لگی ہے. اگر آپ یہ پسند کریں تو میں اپنے بیٹے کی شادی اس حور سے کروانا چاہتی ہوں اور اس کے بدلے میں 10,000 دینار حق مہر دینے کے لیے بھی تیار ہوں. جناب عبد الواحد ابن زید امام کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، آئیے یہ سودا کیجئے. کہا دیکھ لینا میرے بیٹے کی شادی اس کے بدلے میں جنت کی حور کے ساتھ ہونی چاہیے. معاملہ طے پایا، 10,000 دینار عبد الواحد امام کو دیے، اپنے بیٹے کو خوبصورت گھوڑا لے کے دیا، اپنا اس کو گھوڑے کے ساتھ ساتھ کفن بھی دے کے بھیجا اور بڑی خوشبودار ایک چیز بھی اس کو فراہم کی. کہا بیٹا جب دشمن کے سامنے جانا یہ کفن پہن کے جانا، یہ اپنی شادی کا لباس پہن کے جانا اور یہ خوشبو بھی لگا کے جانا. اپنی دلہن کے پاس جاؤ
تو خوشبودار لباس کے ساتھ جانا۔ ابراہیم سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ واپس تشریف لائے مسلمانوں کے قافلے، امام عبد الواحد بن زید بھی آتے ہیں۔ ابراہیم ان کی خدمت میں پہنچی، بتائیے جو میں نے اللہ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا تھا اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ کہا اللہ نے وہ تحفہ قبول کر دیا ہے۔ اطمینان سے گھر چلی جاتی ہیں اور واپس اگلے دن تشریف لاتی ہیں امام صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور ان سے مبارکباد لینے کے لیے۔ کہا جناب امام آج کی رات خواب میں مجھے میرا بیٹا ابراہیم ملا ہے اور اس نے کہا ماں تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرا حق مہر بھی قبول کر لیا ہے اور جنات کے اندر اللہ نے تیرے بیٹے کی شادی حوروں کے ساتھ کر دی ہے۔ یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے، تاریخ اسلام کا جلی حروف میں لکھا ہوا جہاد کی ترغیب کا ایک خوبصورت انداز۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب جہاد کی ترغیب دیتے، عام حالات میں مجھے یاد نہیں ہے، جہاں تک میں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کبھی اپنی گفتگو میں اشعار پڑھے ہوں۔ ویسے اچھے اشعار کی حوصلہ افزائی آپ نے کی ہے، آپ نے بتایا ہے کہ اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، کھچاؤ اور اٹریکشن ہوتی ہے، لوگوں کی کنسنٹریشن کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہترین انداز ہے۔ لیکن خود اللہ کے پیغمبر اپنی گفتگو میں اشعار نہیں پڑھتے تھے، لیکن جہاد کا موقع ایسا ہے جہاں پہ کائنات کے امام اشعار پڑھ کے اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے ہیں۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب غزوہ خندق کے لیے پہنچے، صحابہ اکرام خندق کھود رہے تھے، بھوک پیاس سے برا حال تھا، اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو تسلی اور ترغیب کے لیے یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ ہم جانتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہذا تو انصار کو بھی معاف فرما دے، مہاجرین کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ کے پیغمبر صحابہ اکرام کو آخرت کی زندگی کی ترغیب دلا کے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں لٹانے کی ترغیب اور تسلی دے رہے ہیں۔ اور پھر صحابہ اکرام نے اپنے لیڈر اور سپاہ سالار کی جب اس ترغیبانہ اشعار کو سنا تو جواب میں اشعار سے ہی جواب دیا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تو وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے، اور بیعت اس بات کی ہے کہ ہم جہاد کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری زندگیوں کا خاتمہ ہو جائے، اس وقت تک کہ ہم نے تو اپنے نبی سے بیعت کر رکھی ہے۔ دیکھیے پیغمبر علیہ السلام اس کی ترغیب دلا رہے، صحابہ کرام اپنے عزم کا اظہار کر رہے، اور پھر اسی ترغیب کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے جہاد کے فضائل بھی بیان کیے، قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ ہوا۔ نبی کائنات علیہ السلام کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانا۔ پوچھا ثم ماذا، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ اس روایت پہ غور کیجئے جو کہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین اور محبوب ترین عمل جہاد کو قرار دے رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں جسے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، کہا اللہ کے پیغمبر اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تم شہادت کے موقع پر صبر کرو، اللہ سے اجر کی امید رکھو، اپنی نیت کو صاف کرو، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور پھر تمہیں شہید کر دیا جائے،
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر نے جہاد کو اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ قرار دیا۔ ہمارے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ کرنا۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر افضل اسلام کون سا ہے؟ فرمایا الایمان۔ پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر۔ پانچوں ایمانیات بیان کی۔ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر افضل ایمان کون سا ہے؟ فرمایا الہجرہ، ہجرت جو ہے وہ سب سے افضل ایمان ہے۔ پوچھا ہجرت کیا ہے؟ کہا برائی کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بہترین ہجرت ہے، یہ ہجرت ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر جہاد کیا ہے؟ فرمایا ان تقاتل الکفار اذا لقیتہم، جب تم کافروں سے ملو تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہ افضل ترین جہاد ہے۔ پھر اللہ یہ جہاد ہے۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر افضل جہاد کون سا ہے؟ کہا من اوکیرا جوادہ واحریق دمہ۔ مسند احمد کی روایت اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس کا گھوڑا جہاد کے اندر وہ بھی قتل کر دیا جائے اور جس کا اپنا خون بھی جہاد کے اندر بہا دیا جائے، یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہاں سے شروع ہوئے؟ اسلام، ایمان اور ہجرت اور جہاد اور بہترین جہاد۔ اگر ساری روایت کو سامنے رکھا جائے تو سارے کے سارے دین کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ کے پیغمبر نے جہاد کو قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم صحابہ کچھ آپس میں مل کے بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے اور قربان چاہیے ان کی مجالس پر، قربان چاہیے ان کی گفتگو پر، قربان چاہیے ان کی سوچ اور ان کے جذبوں پر۔ کہتے ہم آپس میں یہ بات چیت کر رہے تھے اگر ہمیں پتا چل جائے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے ہم وہ ابھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے میں اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس تشریف لائے اور اللہ کے پیغمبر نے کہا آپ کے اس سوال یا خواہش کے جواب میں اللہ نے یہ قرآن مجید کی ایک سورت سورہ صف نازل فرمائی ہے۔ آپ یہ پوچھ رہے تھے نا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ پھر اللہ نے اس کا جواب دیا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان بندوں کو پسند فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور صفیں بنا کے جہاد کرتے ہیں، سیسا پلائی دیوار بن کے جہاد کرتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اور مجاہد کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کی جنتوں کے اندر ان فی الجنت مئۃ درجۃ اعدھا اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ۔ اللہ کی جنتوں میں 100 درجے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے صرف مجاہدین کے لیے بنا کے رکھا ہے۔ اور فرمایا ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ہے، یعنی 500 سال ایک گھوڑ سوار تیز رفتار سے گھوڑا دوڑائے تو زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ طے ہوتا ہے۔ اور ایسے 100 درجے یعنی زمین سے لے کے آسمان تک کا جتنا درجہ ہے اس کا 100 گنا درجے جو ہیں وہ اللہ نے تیار کر رکھے ہیں صرف للمجاہدین فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے۔ اور شہید کے بارے میں تو اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے فضائل بیان کرنے کی انتہا کر دی۔ قرآن بول کے کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کے راستے میں شہید فوت ہونے والوں کو، قتل ہونے والوں کو آپ نے مردہ کہنا نہیں، فوت شدہ کہنا نہیں، چونکہ وہ تو زندہ ہیں۔ اور پھر زندہ بھی کیسے ہیں؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ کے نزدیک ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں
اور چوتھی بات اللہ کے پیغمبر بیان کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرمایا الشہداء علی بارک نہر بباب الجنۃ فی قبۃ صخرہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جنت کے دروازے کے ساتھ ایک نہر ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک سرسبز خوبصورت محل ہے، خیمہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ شہداء کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شہید ہو گئے احد کے میدان کے اندر، میں بڑا پریشان اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا والد چھوڑ گیا ہمیں، اس پریشانی میں ہوں۔ کہا نہیں، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں، آج تک اللہ نے کسی انسان کے ساتھ اس طرح آمنے سامنے گفتگو نہیں کی جس طرح اللہ نے تیرے باپ عبداللہ کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور اس شہید کے ساتھ اللہ نے دو بدو اور ون بائی ون جو ہے اللہ نے ملاقات کی ہے، اور اس سارے کے سارے ملاقات کے اندر انہوں نے دوبارہ واپس دنیا میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کہا نانا عبداللہ یہ میرے فیصلوں کے خلاف ہے، جو دنیا میں آتا ہے واپس پلٹ کے نہیں جاتا، اور صرف ایک شہید ایسا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں صرف ایک شہید ایسا ہے جو جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں واپس آنے کی خواہش کرے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بھی بیان کی، فرمایا ما علی الارض من شیء الا الشہید یتمنی الی الدنیا فیقاتل 10 مرات ما یری من الکرامۃ۔ فرمایا صرف ایک شہید واپس آنے کی خواہش کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی اس کو شہادت کے وقت جو سکون میسر آیا تھا، جو اسے تسلی اور اطمینان ملا تھا، اور جو اسے خوبصورتی اس وقت عطا کی گئی تھی، فرمایا وہ سکون اطمینان اس کو اللہ کی جنتوں کے اندر بھی میسر نہیں ہے۔ اس لیے شہید دنیا میں واپس آنے کی اور 10 بار شہید کیے جانے کی، قتل کیے جانے کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے اندر تو سارے کا سارا معاملہ ہی سیدھا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر شہید کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پہ گرا، اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا گیا۔ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے اس کا جنت میں ٹھکانہ اس کی موت کے وقت دکھا دیا جاتا ہے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسے قبر کے عذاب سے بچایا جاتا ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اسے قیامت کی سختیوں سے محفوظ کیا جائے گا۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اس کے سر پہ بڑی وقار اور عظمت کا تاج سجایا جائے گا۔ فرمایا جس کا ایک موتی دنیا وما فیہا کی دولت سے قیمتی ہوگا۔ فرمایا وَيَتَزَوَّجُ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فرمایا خوبصورت جنت کی 72 حوروں کا دلہا بنایا جائے گا۔ اور فرمایا وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، امام ترمذی اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں، فرمایا اس کی اس ساری کی ساری عظمت کے بعد جنت کی حوروں کے ساتھ شادی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اسے 70 خاندان کے افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اپنے خاندان کے قریبی افراد کو وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ شہید کی عظمت بیان کر کے مسلمانوں کو جہاد کے لیے کھڑا کیا۔ شاید یہی وجہ تھی مسلمان پھر اس ترغیب کے بدلے میں نکلے، مسلمان بچے بھی جہاد میں جاتے ہیں، مسلمان خواتین بھی جہاد میں جاتی ہیں، مسلمان عورتیں بھی جہاد میں جاتی ہیں، اور بوڑھے بزرگ اور معذور بھی جہاد میں جاتے ہیں۔ اور ان میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، احد کا میدان سجنے جا رہا ہے۔ سعد بن ربیع بھی تیار ہوتے ہیں۔ ان کے جوان سال بیٹے کہتے ہیں ابا آپ ٹھہریے، ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کہا نہ بیٹا یہ جنتوں کا سودا ہے، یہ میں آپ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ سعد بن ربیع اپنے گھر سے نکلے اور دعا کر کے نکلے، اللہم لا تردنی علی اہلی، اللہ مجھے گھر واپس نہ لانا۔ انسان موت کی دعا نہیں کر سکتا، لیکن شہادت کی دعا کرنے کی اجازت ہے۔ دعا کر کے باہر نکلتے ہیں، میدان جہاد میں زخمی ہوتے ہیں، خون میں لت پت پڑے ہوئے ایک دوسرے صحابی کو اشارہ کر کے بلایا، کہا میں تو اس دنیا سے جا رہا، لیکن میرے قبیلے کے نوجوانوں کو جا کے کہہ دینا، ساتھ کا آخری پیغام یہ تھا،
اگر تمہاری زندگیوں میں اللہ کے پیغمبر کی ذات پہ یا اللہ کے پیغمبر کے دین پہ کوئی حرف آ گیا، کل تم اپنی جوانیوں کا اللہ کے دربار میں کوئی حساب نہیں لے سکتے۔ دیکھنا، اپنی جوانیوں کی لاج رکھنا، اللہ کے دین اور اللہ کے پیغمبر کی ذات پہ حرف نہ آنے دینا۔ مجھے کبھی تصور میں خیال پڑتا ہے شاید سعد ابن ربیع کا وہ پیغام آج کی ہماری ملت کے نوجوان کے نام پر بھی ہے کہ جہاں پہ محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں محمد کائنات کے قرآن کو چلایا جا رہا ہے، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، جہاں سعد کے قبیلہ مسلم کی بوڑھی ماں کا سہاگ اجاڑا جا رہا ہے، جہاں فلسطین کے معصوم بیٹے کے گلے میں پانی کی بجائے گولی چلائی جا رہی ہے، جہاں فلسطین کے روزہ داروں کو شہادتوں کی خبر سے سحر و افطار کروایا جا رہا ہے، کہ جہاں ملت کے نوجوان کشمیر کی بیٹی 66 سال کے بعد بھی آج اپنے آنچل کو ترس رہی ہے۔ ہاں، سعد بن ربیع کا پیغام آج کے نوجوان کے نام پر بھی ہے کہ جہاں کہیں افغانستان، کہیں عراق، کہیں بوسنیا، کہیں چیچنیا، کہیں آپ کے کئی دوسرے علاقے شام کے، کہیں پاکستان کے علاقوں میں جہاد کے یہ مارکے برپا ہیں، آج کے نوجوان کے نام بھی سعد کا پیغام یہ ہے، دیکھ امت کا حال کیا ہو گیا، محمد عربی کے دین کا حال کیا ہو گیا، محمد عربی کی ذات پہ حملے ہو گئے، روش روش چمن چمن، یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا بتاؤں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ آج پہ وہی جہادی جذبے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، آج پہ اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے، اپنے مال کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے، اپنی خیرتوں کو اپنی ہاتھوں پہ لے کے نکلنے کی ضرورت ہے، جہاد کے مارکے آباد کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے، تحفظ کے لیے۔ آج کا نوجوان بھی اگر یہی جذبہ لے کے نکلے گا، سچی بات ہے، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں صرف ہمارے جذبوں کی دیر ہے، اگر ہم یہ جذبے لے کر نکلے پھر میری ہمراہی یوں کریں گے جانے نثار کہ مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے، اور میں ماؤں کی محبت کو کر دوں گا اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے، اور میں خاک ارض پاک سے اٹھاؤں گا ایسے شہید کہ جن کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔